دوستو، یہ کہانی بہت سبق آموز ہے۔ اس کہانی کو آخر تک غور سے سنیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو ہمارے اس چینل اردو سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی آپ تک لازمی پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام بلال ہے۔ میں دھاگے کی ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا۔ میری بیوی بہت زیادہ اچھی تھی، لیکن ہمارے پاس کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ ہماری شادی کو تقریباً آج 2 سال گزر چکے تھے۔ ہماری زندگی بہت زیادہ پرسکون گزر رہی تھی۔ ایک روز میں فیکٹری سے گھر واپس آیا تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ ہمارے صحن میں جو درخت لگا ہوا ہے وہ کٹوا دو۔ دراصل وہ درخت ہمارے غسل خانے کے پاس لگا ہوا تھا۔ وہ بہت پرانا درخت تھا، گھنا دار سایہ دار درخت تھا۔ اپنی بیوی کی ایسی بات سن کر مجھے بہت حیرانگی ہوئی، کیونکہ وہ درخت ہمارے گھر میں بہت زیادہ پرانا لگا ہوا تھا اور وہ بہت سایہ دار درخت تھا۔ میں اپنی بیوی سے وجہ پوچھنے لگا کہ تم اس درخت کو کیوں کٹوانا چاہتی ہو؟ یہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ میری بیوی مجھ سے کہنے لگی، دیکھو، میری بات کو غور سے سنو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جب میں غسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے، اور اس درخت پر کافی زیادہ پرندے آ کر بیٹھتے ہیں۔ مجھے بیوی کی بات سمجھ آ چکی تھی۔ میں بیوی کی ایسی بات سن کر اپنی بیوی سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا کہ میری بیوی تو بہت زیادہ اچھی ہے، وہ تو اپنے آپ کو پرندوں کو بھی نہیں دکھانے دیتی۔ کہ میری بیوی کس بارے میں کیا سوچتی ہے میں اچھی طرح جان چکا تھا۔ مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد میں نے ایک لکڑہارے کو بلایا اور درخت کو کٹوا دیا۔ درخت کٹوانے کے بعد دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن فیکٹری میں میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ چھٹی لے کر دوپہر کو گھر جلدی آ گیا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا اور میں نے دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ باتیں کرنے میں مشغول تھی۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ یہ میری بیوی مجھے کب سے دھوکہ دے رہی ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو کیا کہوں، کیونکہ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا اور یہ میری پسند کی شادی تھی۔ وہ چاہتی کیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں دن بدن بہت پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ میری بیوی کا اب یہ کام معمول بن چکا تھا۔ میں نے اسے منع کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ میری بات بالکل نہیں مانتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے اب شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر ایک دوسرے ملک روانہ ہو گیا۔ میں اپنا گھر بار مکمل طور پر چھوڑ چکا تھا۔ دوسرے ملک جا کر وہاں پر میں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ یہاں بھی میں بہت پریشانی کے عالم میں رہا کرتا تھا۔ ہر وقت مجھے اپنی بیوی کی یاد ستاتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری بہت مدد کی اور میرا کاروبار بہت اچھا چلنے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اپنی بیوی کو بھولنے لگا تھا۔ میں جس شہر میں آیا تھا اس کا نام بغداد تھا۔ کاروبار اچھا ہونے کی وجہ سے کچھ ہی دنوں کے بعد میرا شمار بغداد کے امیر لوگوں میں ہونے لگا۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ دنوں میں ہی میں ایک مالدار انسان بن گیا تھا۔ یہاں تک کہ بغداد کے بادشاہ تک میری یہ بات جا پہنچی تھی کہ کسی اور ملک کا باشندہ یہاں آ کر کاروبار کرتا ہے اور کاروبار میں اتنا مالدار ہو گیا ہے کہ وہ آپ کے برابر ہونے لگا ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت زیادہ حیران ہو گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز میں صبح سویرے اپنے کام پر جا رہا تھا کہ راستے میں کوتوال کے گھر چوری ہو گئی۔ لوگ بڑی تعداد میں کوتوال کے گھر کے باہر جمع تھے اور چوروں کو پکڑنے کے لیے سراغ لگا رہے تھے۔ پولیس بھی موقع پر موجود تھی اور چوروں کی تلاش کر رہی تھی۔ پولیس نے بہت کوشش کی لیکن چور پکڑنے میں ناکام رہی۔ وہاں کھڑے ہوئے میں نے ایک بات نوٹ کی کہ ان کے گھر شیخ کا آنا جانا بہت زیادہ تھا۔ شیخ انہی کے محلے میں رہا کرتا تھا جو کوتوال کے محلے کا ہی تھا۔ جب میں نے غور سے اس شیخ کو دیکھا تو وہ آدھا پاؤں زمین پر رکھ کے چلا کرتا تھا۔ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ کوتوال کے گھر بھی
शेख نے ہی چوری کی ہے، لیکن اس بات کی ابھی مجھے زیادہ تحقیق کرنی تھی۔ ایک دن میں اس شیخ سے ملا اور اس سے زمین پہ ایسے پاؤں رکھنے کی وجہ پوچھی تو شیخ مجھے کہنے لگا کہ میں اس لیے اپنا پاؤں زمین پر نہیں رکھتا کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ مر جائیں۔ اب تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ بالکل غلط بات کر رہا ہے۔ میں فوراً کوتوال کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے کوتوال سے عرض کی، اگر آپ اجازت دیں اور برا نہ منائیں تو میں آپ سے آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کوتوال کہنے لگا، کیا بات ہے، آپ حکم کریں۔ میں نے کوتوال سے کہا کہ آپ کی چوری اسی شیخ نے کی ہے جس کا آپ کے گھر بہت زیادہ آنا جانا ہے۔ کوتوال میری طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، شیخ ہمارے گھر بہت دیر سے آتا ہے، تم اس پر ایسے الزام مت لگاؤ۔ ہمیشہ شیخ پر میں نے بہت زیادہ بھروسہ کیا ہے۔ پہل تو کوتوال نے میری بات کا بالکل بھی یقین نہیں کیا، بلکہ مجھے ہی ڈانٹنے لگا، لیکن پھر میرے بہت اصرار کرنے پر کوتوال نے شیخ کی تحقیق کروانا شروع کر دی۔ پولیس نے بھی شیخ کی تحقیق کرنا شروع کر دی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد تحقیق مکمل ہو گئی اور سارا مال اسی شیخ کے گھر سے برآمد ہوا۔ کوتوال میری طرف بہت حیرانگی سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ ہمارے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ چوری شیخ نے ہی کی تھی؟ میں نے کوتوال کو جواب دیا اور اسے کہا کہ مجھے یہ نصیحت ایک درخت نے کی تھی۔ درخت نے مجھے یہ سمجھایا تھا کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی بات کبھی نہ مانو، کیونکہ اصل میں وہ نیک نہیں ہوتے۔ پھر میں نے کوتوال کو اپنے گھر کی ساری بات سنائی کہ میری بیوی بھی بہت زیادہ نیک بننے کی کوشش کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک درخت تھا جسے اس نے یہ کہہ کے کٹوا دیا کہ پرندے اسے دیکھتے ہیں۔ میری بیوی نیک بننے کی بہت کوشش کرتی تھی لیکن وہ نیک نہیں تھی۔ اسی طرح شیخ کے پاؤں اٹھا کر چلنے پر بھی شیخ نے یہی ثابت کیا تھا کہ شیخ بہت نیک بننے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے پاؤں سے کہیں کیڑے مکوڑے نہ مر جائیں۔ مجھے اس وقت صاف سمجھ آ چکا تھا کہ جو شخص اتنا زیادہ نیک بن رہا ہو ضرور وہی چوری کرتا ہے۔ اس لیے شیخ نے ہی آپ کے گھر چوری کی تھی اور مجھے سمجھ بھی آ گیا تھا۔ کوتوال میری ایسی بات سن کر بہت زیادہ حیران ہوا۔ کوتوال مجھ سے کہنے لگا، تم واقعی ہی بہت عقل مند انسان ہو۔ اس بات پر کوتوال نے مجھے بہت سارے انعام سے نوازا اور شام کو مجھے کھانے پر مدعو کیا جہاں اس علاقے کے معروف انسان آئے ہوئے تھے، جس سے مجھے کاروبار میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ دوستو، ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔